السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ صدر اجلاس، علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، مجھے اس وقت آپ کے سامنے اسلام میں عورتوں کا مقام اور ان کا کردار، اس عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ محترم سامعین، انسانی معاشرہ مرد اور عورت سے قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ اسلام سے قبل معاشرے میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ بچی اگر پیدا ہو جاتی تو پیدا ہونے کے فوری بعد اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب بھی کسی کو بچی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وہ غم کے مارے گھٹنے لگتا، وہ یہ سوچنے لگتا اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کیا ذلت برداشت کرتے ہوئے میں اس بچی کو زندہ رکھوں، زندہ چھوڑ دوں، یا پھر اسے زمین میں مٹی کے نیچے دبا دوں۔ یہ زمانے جاہلیت کا حال قرآن مجید نے بیان کیا، لیکن آج کا حال کچھ اس سے مختلف نہیں ہے۔ ابھی 2 دن قبل حیدرآباد سے نکلنے والے اردو ماہنامہ، اردو روزنامہ منصف میں خبر شائع ہوئی کہ 1 ماہ کی معصوم بچی کی لاش ایک نالی سے ملی۔ آج بھی بچیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو جو مقام عطا کیا، قرآن مجید اور احادیث پڑھ کر دیکھیں، اسلام نے عورت کو بہت بلند مقام عطا کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک طویل سورت کا نام ہی سورۃ النساء رکھا ہے۔ سورۃ النساء، نساء کے معنی عورت کے ہوتے ہیں۔ سورۃ النساء، عورتوں کو یہ مقام اسلام نے عطا کیا۔ قرآن مجید میں کسی سورت کا نام سورۃ الرجال نہیں ہے، مردوں کے نام سے کوئی سورت نہیں ہے قرآن مجید میں، یہ عورتوں کا مقام ہے۔ اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، نساء کے لفظ سے نبی کی بیویوں سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مقام کو بلند کیا۔ اسلام نے عورت کو اس قدر بلند مقام عطا کیا کہ وہ اپنے کردار اور اپنے عمل سے مرد سے بھی بلند مقام حاصل کر سکتی ہے۔ ابتدا میں نے جو آیت تلاوت کی وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ عمران ایک بہت بڑے نیک آدمی گزرے، جب ان کی بیوی حاملہ ہوئی تو انہوں نے نظر مانا، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ انہوں نے یہ نظر مانا کہ پروردگار، میں جو حاملہ ہو چکی ہوں، جو بھی بچہ پیدا ہوگا، میں اس بچے کو تیرے دین کے لیے وقف کر دیتی ہوں۔ یہ نظر انہوں نے مانا، نظر مانی انہوں نے۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوا، وہ یہ چاہتی تھی کہ بیٹا پیدا ہو، میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اس کو وقف کر دوں، بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے وہ شکایت کرنے لگی، انی وضعتها انثی، اے پروردگار، میں نے تو، مجھ سے تو
ایک لڑکی پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جس بچے کی تم نے نظر مانی تھی یہ بچی اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، میں نے اس بچی کا نام خود رکھا ہے، انی سمیتھا مریم، اللہ تعالیٰ نے اس بچی کا نام مریم رکھا، وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اور میں اس بچی کو اور اس سے ہونے والی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کے بارے میں کہا جسے اللہ تعالیٰ نے مریم نام عطا کیا، اور حضرت مریم علیہ السلام سے آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری دور کی ساری عورتوں پر تمہیں فضیلت اور برتری عطا کی۔ یہ مقام حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی عبادتوں کی وجہ سے حاصل ہوا۔ تو عورت اپنے عمل، اپنی عبادتوں اور اپنے کردار کی وجہ سے مرد سے بھی بلند مقام حاصل کر سکتی ہے۔ عورت کا کردار کیا ہے؟ عورت کا سب سے پہلا کردار یہ ہے کہ عورت سب سے پہلے خود نیک بننے کی کوشش کرے۔ عورت اگر نیک بن جائے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑی بشارتیں سنائی گئیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، دنیا میں بہت سارے سامان ہیں لیکن سب سے بہتر اور قیمتی سامان نیک عورت ہے، نیک بیوی۔ نیک شوہر کو یہ فضیلت نہیں پتا، ذکر نہیں کی گئی، نیک شوہر کے لیے یہ فضیلت بیان نہیں کی گئی، نیک عورت کے لیے کہا گیا وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ۔ اور ابن حبان کی صحیح روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من السعادہ، چار چیزیں دنیا میں خوشگوار زندگی کا باعث ہے۔ اگر کسی انسان کو یہ چار چیزیں میسر ہو جائیں، یہ چار چیزیں مل جائیں تو اس کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ سب سے پہلی چیز آپ نے یہ بتائی المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ تو عورت کو چاہیے کہ نیک بننے کی کوشش کرے۔ اگر عورت اپنے اندر چار صفات پیدا کر لے کتنا بلند مقام اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ ابن حبان ہی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت بعلها، یہ چار صفات اگر عورت اپنے اندر پیدا کر لے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنی شوہر کی اطاعت کرے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کہے گا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے ان 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کتنا بلند مقام ہے کہ عورت اگر نیک بن جائے، ان 4 چیزوں کی پابندی کرے، ان 4 صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے، تو پھر جنت کے 8 دروازوں سے اسے داخل ہونے کا شرف عطا کیا جائے گا، جو شرف کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ وہ مقام ایک عورت ان 4 صفات کو اپنا کر پا سکتی ہے۔ اور عورت کا دوسرا کردار یہ ہے کہ عورت اپنی استطاعت کے مطابق معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرے۔ عورت کی اصلاح کا دائرہ کار اس کا اپنا گھر ہے، عورت کا گھر اس کی اصلاح کا دائرہ ہے۔ عورت اپنے گھر کی اصلاح کی کوشش کرے تو یہ اس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ عورت کی 4 ہی حیثیتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ بیٹی ہوگی، یا تو بہن ہوگی، یا تو بیوی ہوگی، یا پھر ماں ہوگی۔ عورت کو چاہیے کہ بیٹی کی حیثیت سے ایک مثالی بیٹی کا کردار ادا کرے، بہن ہو تو مثالی بہن کا کردار ادا کرے، بیوی ہو تو مثالی بیوی بن کر زندگی گزارے،
اور اگر ماں ہو تو مثالی ماں بن کر زندگی گزارے۔ قرآن مجید میں ہمیں یہ چاروں کردار ملتے۔ ایک مثالی بیٹی حضرت شعیب علیہ السلام، بعض مفسرین نے کہا کہ مدین میں جس رجل صالح نیک آدمی کا ذکر ہے وہ حضرت شعیب ہے، ان کی دو بیٹیوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا۔ باپ بوڑھے تھے، کمانے کے قابل نہیں تھے، تو یہ دونوں بچیاں گھر کی بکریاں لے کر چرانے کے لیے جاتی تھیں، لیکن پوری شرم و حیا کے ساتھ اپنے حیا کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ دو نوجوان لڑکیاں اپنی بکریوں کو لے کر الگ تھلگ ٹھہری ہوئی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا، ان کی بکریوں کو سیراب کیا اور یہ اپنے گھر پر جائیں، اپنے گھر پر گئیں، تو پھر وہی رجل صالح اور نیک آدمی نے کہا کہ اس آدمی کو لے آؤ، موسیٰ کو میرے پاس لے آؤ۔ قرآن مجید نے جب ایک لڑکی حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک لڑکی موسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے آئی تو اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرماتے ہوئے آئی۔ عورت کا، بیٹی کا زیور یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے باپ کو شرمندہ نہ کرے، عفت اور عصمت کی زندگی گزارے، یہ ایک بیٹی کے لیے ضروری ہے۔ آج ہم دیکھیں ہماری بیٹیاں کیا کردار نبھا رہی، ہماری بہت ساری بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے شرم کا باعث بنی ہوئی۔ ہماری ان بیٹیوں کو چاہیے کہ اس رجل صالح کی بیٹی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر بہن ہو تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی طرح اپنے بھائی کی حفاظت کا کردار ادا کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ اگر تم اس معصوم بچے کی حفاظت نہیں کر سکتی تو ان کو سمندر میں ڈال دو، فَالْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، سمندر میں پھینک دو، ڈرنے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں تو پھینک دیا، لیکن ان کو ڈر لگا ہوا تھا کہ میرے اس بچے کا کیا ہوگا۔ اپنے اس بھائی کی حفاظت کے لیے ان پرخطر حالات میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن نکلتی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن فرعون کے دربار میں پہنچتی اور موسیٰ علیہ السلام کو واپس اپنے گھر میں لانے کا ذریعہ بنتی۔ کتنا بڑا کردار ہے اس بہن کا۔ سنتے ہی یا اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان پرخطر حالات میں ایک بھائی کے لیے اس بہن نے کتنا بڑا کردار ادا کیا۔ اور اگر بیوی ہو تو فرعون کی بیوی کا کردار ادا کریں۔ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میری عبادت کرو، لیکن اس کی بیوی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہے کہ پروردگار تو مجھے فرعون سے نجات دے، فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دے، اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ یہ نیک بیوی کا کردار ہوتا ہے۔ اور پھر اگر ماں ہو تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا ہم کردار ادا کریں۔ تو ہم چاہیے، خصوصاً ہماری عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کی اصلاح کی طرف توجہ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة راعیة فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عنہا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار اور نگران ہے، کل قیامت کے دن اس سے اس نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی اصلاح کریں، اپنے شوہر کی اصلاح کریں۔ عورتیں کس طریقے سے اپنے شوہروں کی اصلاح کیا کرتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ذرا ان واقعات کو پڑھ کر دیکھیں۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، جس طرح باپ اسلام کے دشمن تھے ویسے ہی اکرمہ بھی اسلام کے دشمنوں میں سے تھے۔ مکہ جب فتح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے دشمنوں کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، لیکن 11 لوگ ایسے تھے جن کا جرم ناقابل معافی تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا، ان کا نام لے کر، ان 11 لوگوں کا نام لے کر کہا کہ اگر یہ کعبۃ اللہ کے پردے سے بھی لٹک رہے ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ ان میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی تھی۔ جب اکرمہ کو یہ بات معلوم ہوئی، بھاگ گئے مکہ سے،
مکہ سے بھاگ گئے اپنی جان بچانے کی خاطر. جب ان کی بیوی جو کہ اسلام لا چکی تھی, ان کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی, میرے شوہر کو امان دیجیے, آپ نے انہیں قتل کرنے کا جو اعلان کیا ہے اسے واپس لے لیجیے. اللہ کے نبی نے ایک مومن عورت کی سفارش کی لاج رکھتے ہوئے اپنے اس فرمان کو واپس لے لیا. اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی اپنے شوہر کو تلاش کرتے ہوئے گئی. سمندر کے ساحل کے کنارے وہ ٹہرے ہوئے تھے. کہا کہ دیکھو, میں تمہاری بیوی ہوں, تم میرے شوہر ہو, اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے تو پھر یہ رشتہ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے, نہ تو میں تمہاری بیوی اور نہ تم میرے شوہر. اکرمہ بن ابی جہل کی یہ بات, اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی کی یہ بات ان پر اس قدر اثر انداز کر گئی کہ وہ مجبور ہو کر اپنی بیوی کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے. یہ اپنی جان کی ڈر سے نہیں, بلکہ آگے چل کر اکرمہ بن ابی جہل نے اسلام کے لیے بھی ویسی ہی قربانیاں دی, ویسا ہی کردار ادا کیا, ویسے ہی کارنامے انجام دیے جو اسلام سے قبل اسلام کو مٹانے کے لیے انہوں نے کارنامے انجام دیے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتدین کے خلاف جو لڑائیاں لڑی گئیں, ان میں سے ایک اہم کمانڈر مسلمانوں کی جانب سے اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے. یہ عورت کا کردار ہوتا ہے. عورت اگر اپنا کردار ادا کرے تو آج ہمارا معاشرہ برائیوں سے دور ہو جائے گا. آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں, خصوصاً بدعت و خرافات, شرک وغیرہ, ان سب میں سب سے بڑا کردار عورتوں کا ہوتا ہے. مرد عورتوں کے آگے مجبور ہو جاتا ہے بدعات اور خرافات میں مبتلا ہونے کے لیے, شرک کی راہ پر چلنے کے لیے عورت کی وجہ سے, اپنی بیوی کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے. آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو درگاہ ہیں, یہ ساری درگاہیں مردوں سے زیادہ عورتوں سے بھری ہوئی ہیں. بلکہ ایک قدم آگے بڑھا کر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت ساری مندروں میں ہماری مسلم عورتیں برقع پہن کر جاتی ہیں اور وہاں جا کر صریح کفر اور شرک کا ارتکاب کرتی ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ عورتیں اپنے کردار کو ادا کریں. اگر عورت اپنے اسلامی کردار کو پہچانے اور اپنے اسلامی کردار کو ادا کرے تو پھر ہمارے مسلم معاشرے کی اصلاح یقینی. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ ایک مثالی کردار تھا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا, معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. ام سلیم دو ہی لوگوں کو اللہ کے نبی نے جنت میں دیکھا. ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معراج کے موقع پر اللہ کے رسول نے جنت میں اپنے سے آگے چلتے ہوئے محسوس کیا, اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے جنت کی سیر کرتے ہوئے انہیں جنت میں دیکھا. ان کا کردار کیا تھا؟ بڑی مثالی خاتون تھیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مثالی بیوی بھی تھیں اور مثالی ماں بھی تھیں. پہلے تو انہوں نے اپنے شوہر کو مسلمان بنایا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مشرک تھے, ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنا چاہتے تھے. حضرت ام سلیم کو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, مثلک یا ابا طلحہ لا ترد, اے ابو طلحہ, تم جیسے شریف آدمی کا نکاح, تم جیسے شریف آدمی کا پیغام اگر کسی خاتون کے پاس آئے تو اسے رد نہیں کیا جا سکتا, لیکن تم ایک مشرک ہو اور میں ایک مومن عورت ہوں. مومن عورت مشرک مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی, اس لیے میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی. اس شرط پر میں تم سے نکاح کر سکتی ہوں کہ تم کفر اور شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جاؤ. حضرت ابو طلحہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر اسلام لانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ
مثالی خاتون کا کردار تھا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکا عطا کیا, ابو طلحہ, جو ان کے باپ تھے, اس بچے کے باپ تھے. کسی وجہ سے سفر پر نکل گئے, اتفاق سے اسی وقت بچہ بیمار بھی ہو گیا. جب سفر سے واپس لوٹتے ہیں بچے کا اسی رات انتقال ہو جاتا ہے. گھر میں لاش ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس لوٹتے ہیں, گھر کی عورتیں پریشان. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر کو میرے بیٹے کے انتقال کی خبر کوئی نہیں دے گا, میں خود دوں گی. گھر میں لاش موجود ہے بیٹے کی. ہم جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ صدمہ ماں کو ہوتا ہے. بچے کے انتقال پر سب سے زیادہ صدمہ غم عورت کو ہوتا ہے, ماں کو ہوتا ہے. لیکن صبر دیکھیے, مثالی صبر. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے بیٹے کا حال دریافت کرتے ہیں. تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے سے بہتر ہے. یہ نہیں کہتے کہ انتقال ہو گیا یا بیمار ہے, کہتے ہیں کہ پہلے سے بہتر ہے. شوہر سفر کی تھکان سے واپس آئے, ایسے میں اگر بچے کی افسوسناک خبر سناتے تو ان کی تھکان میں اور اضافہ ہوتا, ان کی تکلیف میں اور اضافہ ہوتا. کس قدر شوہر کا خیال رکھتے ہیں, ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. رات ہوتی ہے, دونوں رات گزارتے ہیں. رات میں باتوں میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر سے کہتے ہیں کہ بھلا بتلاؤ کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھے اور وہ چیز واپس لینے کے لیے آئے تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا, تم کیا کرو گے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی امانت کو لوٹانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ بچہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے پاس امانت تھا, اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو واپس لے لیا ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آتا ہے. صبح ہوتی ہے تو اللہ کے نبی کے پاس اپنی بیوی کی شکایت کرتے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا, یہ سلوک کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برکت کی دعا دیتے ہیں. نتیجے میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے علاوہ اور بہت ساری بچے عطا کیے, بہت ساری اولاد اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی. غرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثالی کردار تھا. آج ہمارے معاشرے میں ایسی مثالی بیویوں کی اور مثالی ماؤں کی ضرورت ہے. اگر ہمارے معاشرے میں ہماری عورتیں ایسی مثالی بہنیں, مثالی بیٹیاں, مثالی مائیں اور مثالی بیویاں اگر بن جائیں تو یقیناً ہمارا معاشرے کا انداز ہی کچھ اور ہوگا. ہمارے معاشرے میں ایک زبردست انقلاب برپا ہوگا. ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا. معاشرے کی اصلاح میں عورت کا ایک اہم کردار یہ بھی ہے کہ وہ اسلامی حدود میں رہتے ہوئے نیکی کے کاموں میں, بھلائی کے کاموں میں مردوں کا ہاتھ بٹائے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. یأمرون بالمعروف, کس معاملے میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں؟ بھلائی کا حکم دینے میں, برائی سے روکنے میں, نماز قائم کرنے میں, زکوٰۃ ادا کرنے میں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں. ان 5 کاموں میں عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے اور اسلامی حدود میں رہتے ہوئے مردوں کا ہاتھ بٹائے. تو یہ عورت کا کردار ہے. ہماری عورتوں کو چاہیے کہ اس اسلامی کردار کو زندہ کریں, اس اسلامی کردار کو ادا کریں تاکہ مسلم معاشرے میں جو خرابیاں اور برائیاں ہیں یہ خرابیاں دور ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو مثالی عورت اور مثالی خاتون بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.